السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے صحیح؟ اچھا ماشاء اللہ. کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ انشاءاللہ ہم سیٹنگ کر لوں میں ریکارڈنگ کی تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اوکے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انشاءاللہ آج ہمارا حدیث کا لیسن نمبر 2 ہے، اور صحیح بخاری شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑی ضروری باتوں کو سیکھ رہے ہیں جس سے ہمیں انشاءاللہ صحیح بخاری پڑھنے کا صحیح فائدہ اٹھا سکیں گے انشاءاللہ. تو لاسٹ کلاس میں تھوڑا سا میں خلاصہ کرتی ہوں. لاسٹ کلاس میں ہم نے کیا تھا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سسٹرز جنہوں نے سلام کیا ماشاءاللہ، دعا آپ ٹھیک ہے. چلے تو لاسٹ کلاس میں ہم نے کیا چیزیں سیکھی تھی؟ نمبر 1 ہم نے حدیث کے اجزاء سیکھے تھے، ٹھیک ہے، کہ حدیث کس طرح بنی ہوئی ہوتی ہے. تو اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ حدیث کے 2 اجزاء تھے، اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت سے لوگوں نے ہوم ورک بھی کیا اور واضح ہو گیا کہ آپ لوگوں کی بات سمجھ میں آئی ہے کہ حدیث 2 چیزوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے. ایک کیا ہے؟ حدیث کی سند، اور ایک ہے متن. تو سند میں راویوں کا سلسلہ ہوتا ہے جو کہ راوی تبع تابعی صحابی سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے، یہ سند کہلاتی ہے. اور جو حصہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے کے بعد یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے جو بات بتائی جاتی ہے اس کو متن کہتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ آپ نے سیکھا، اور یہ بھی سیکھا کہ جب سند بدل جاتی ہے، سند میں کوئی راوی کا نام بدلتا ہے اور متن سیم رہتا ہے، تو وہ سیم حدیث نہیں کہلاتی بلکہ ایک اور نئی حدیث کہلاتی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ ہم نے پڑھا تھا اور آپ لوگوں نے ہوم ورک بھی اچھی طرح کیا ماشاءاللہ. اچھا، دوسری چیز ہم نے لاسٹ ویک یہ پڑھی تھی کہ حدیث بھی اسی طرح وحی ہے. حدیث کی جو سورس ہے وہ بھی وحی ہے، جس طرح سے قرآن کی سورس ہے وحی. مگر فرق کیا ہے؟ قرآن کو وحی جلی کہتے ہیں اور سنت کو یا صحیح حدیث کو وحی خفی کہتے ہیں. لیکن میں نے اس کو مختصر بتایا تھا، میں تھوڑا سا اس کو آپ کو زیادہ وضاحت کرنا چاہ رہی ہوں کہ وحی جلی اور وحی خفی میں کیا فرق ہے. دیکھیں، ویسے تو زیادہ فرق ہے، مگر میں جو بیسک بنیادی فرق ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بنیادی طور پر وحی جلی وہ وحی ہے جس میں الفاظ اور معنی سب اللہ کی طرف سے ہے، یعنی کہ اللہ کا کلام ہے. وعلیکم السلام خالدہ. یہ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے. یہ جب ہم قرآن پڑھتے تو ہم اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے سارے الفاظ آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے معنی اور مفہوم بھی آئے. تو یہ قرآن کی وحی اس طرح سے ہے، ٹھیک ہے. لیکن حدیث میں جو علم آیا
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کیا جاتا تھا، کبھی آپ کے دل میں بات ڈالی جاتی تھی، کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آ کر آپ کو کسی چیز کی وضاحت فرماتے تھے، کوئی چیز کا علم دیتے تھے، مگر وہ وحی قرآن نہیں ہوتی تھی. وہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا تھی کہ قرآن کو نہ صرف پڑھ کر سنائے بلکہ اس کے تفسیر بھی کرے. آپ قرآن کے سب سے پہلے مفسر یا وضاحت کرنے والے جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. تو اسی طرح شریعت کے بارے میں جو احکامات آئے قرآن میں، ان کو عملی طور پر کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ عمل کر کے بھی بتائیں وہ. تو جو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اقوال کہے شریعت کے بارے میں، جو بھی عمل کر کے کیا جس کا تعلق شریعت سے تھا، یا جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن باتوں پر دیکھا کہ ہو رہی ہے، وہ کام آپ کے سامنے ہو رہا ہے مگر آپ خاموش رہے، وہ سب کچھ وحی، یعنی کہ وہ وحی کا ہی علم تھا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمونہ پیش کیا ہمارے سامنے کہ قرآن کو عملی طور پر اپنی زندگی میں کیسے لانا ہے، کیسے ہم اس شریعت کو فالو کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو. تو حدیث اور قرآن میں کیا فرق ہوا کہ حدیث کے معنی اور مفہوم اللہ کی طرف سے ہے مگر اس کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئے. ٹھیک ہے، تو الفاظ کا فرق ہے کہ اس میں الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور اس میں قرآن میں الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہے. یہ میجر فرق ہے. اس کے علاوہ آپ یہ جانتے کہ قرآن مجید کا ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں تو ہمیں کتنی نیکیاں ملتی ہے. ایک ایک لفظ صرف تلاوت کرنے کا، چاہے ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں چاہے نہ سمجھ کے پڑھیں، مگر جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہر ایک لفظ کے ادا کرنے پر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہے. لیکن حدیث کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ حدیث کی قرأت کرنا عبادت ہے. ٹھیک ہے، آف کورس اجر و ثواب ہے، حدیث کا علم سیکھنا ہمارے لیے مسٹ ہے، اور حدیث کا علم جو ہے سیکھنے کا اجر و ثواب اپنی جگہ پر ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں قرآن میں کئی بار فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آپ اور اتباع کرنا اور اطاعت کرنے کا حکم کئی بار قرآن میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف ہمیں ان کا ہر حکم ماننا ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، آپ کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرنی ہے. تو اب یہ چیز میں تھوڑا سا آپ کو لاسٹ ٹائم ڈیٹیل نہیں دی تھی، تو یہ 2 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے کہ قرآن جو ہے اس میں اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے اور اس کو ہر لفظ کو ادا کرنے کا ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے. حدیث کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، معنی اور مفہوم اللہ کی طرف سے ہے، اور حدیث کو پڑھنا، سیکھنا، اس پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے ایک طرح سے فرض کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ جب تک ہم حدیث کا علم نہیں سیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو نہیں سمجھیں گے، آپ کے احکامات کو نہیں سمجھیں گے، تو ہم ان پر عمل کیسے کریں گے؟ تو پھر قرآن کا جو حکم ہے کہ ہمیں حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، تو اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ ہمیں اس علم کی ضرورت ہے. یہ علم حاصل کرنا ایک طرح سے فرض ہے ہم پر. تو یہاں تک بات کلیئر ہوئی ہوگی انشاءاللہ. حدیث ہاں بالکل. اچھا، اب دیکھیں ایک اور بات ہم نے سیکھی تھی لاسٹ ویک، جس کی میں تھوڑی اور وضاحت کروں گی. لاسٹ ویک ہم نے سیکھا کہ جس طرح قرآن سے 2 طرح کے احکامات ہمیں پتہ چلتے ہیں. شریعت میں جو فرض کام ہے جن کو کرنا لازمی ہے، جن کو ہم نہیں کرتے تو ہم گنہگار ہوتے ہیں، ہم سے پوچھ ہو سکتی ہے، آخرت میں ہمیں جواب دہ ہونا پڑ سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، ہم ان سے اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہیں، مگر جو فرض احکامات ہیں ان کو نہ کرنا، ان کو بغیر وجہ کے چھوڑ دینا، تو یہ ایک گناہ ہے اور اس گناہ پر انسان کی پکڑ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے،
تو قرآن سے بہت سے احکامات ایسے ہمیں پتہ چلتے ہیں جو کہ فرض کی حیثیت رکھتے ہیں، جو ہمیں کرنا ہے۔ نماز پڑھنی ہے، ہمیں روزے رکھنے ہیں، ہمیں حج کرنا ہے، اگر استطاعت ہے، یعنی ہمارے پاس استطاعت ہے تو حج بھی فرض ہو جاتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ تو ایسے بہت سے احکامات جو ہے وہ قرآن میں آئے ہیں اور جو ہم پر فرض ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن میں ہی ایسے احکامات بھی ہیں جو کہ فرض کی حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ یا تو مستحب ہیں۔ مستحب کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو کرو تو اجر و ثواب ہے، ان کو نہ کرو تو گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن میں ایسے ہی احکامات بھی ہیں جن کو ثواب گناہ سے نہیں تعلق ہے، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ یہ کام جائز ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ تو گویا کہ جس طرح قرآن ہمیں ان دو طرح کے احکامات دیتا ہے، فرائض کو اور اوبلیگیشنز، فرائض از اوبلیگیشن اور سنت، فقہی سنت از والنٹیئر، یعنی کہ انسان کرے تو اجر و ثواب کمائے، نہ کرے تو گناہ نہیں ہے۔ اور ہاں، اور کچھ ایسے احکامات بھی ہمیں پتہ چلتے ہیں قرآن سے جن کو نہ ثواب اور گناہ سے تعلق نہیں ہے، بس اجازت ہے کرنے کی، یعنی جائز ہے، شریعت میں ہم کر سکتے ہیں ایسے کام۔ تو اسی طرح حدیث میں بھی فرض احکامات بھی ہیں اور فقہی سنت بھی ہے۔ اچھا، یہ فقہی سنت کا لفظ میں انشاءاللہ اس کو میں ایکسپلین کروں گی ابھی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تھوڑا سا سمجھنے والا ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتی ہوں، قرآن میں فرض حکم کی مثال میں آپ کو ایک دیتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے فرما برداری کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس حکم میں، اس آیت میں حکم کیا ہے کہ نماز جب پڑھتے ہیں ہم تو نماز میں جو قیام کا حصہ ہوتا ہے جس کو کھڑے ہو کے کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اگر انسان کے اندر صلاحیت ہے، استطاعت ہے، وہ کھڑا رہ سکتا ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ فرض نمازوں کو کھڑے ہو کے پڑھے، ٹھیک ہے۔ تو فرض نمازوں کا جو قیام ہے وہ کھڑے ہو کے کرے، یہ فرض ہے اگر انسان کے اندر استطاعت ہے۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 سے۔ تو اب قرآن میں جو غیر فرض حکم کی ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت میں خیال سے 7 ہے، میں نمبر لکھنا بھول گئی، لیکن آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام اتار دو تو شکار کرو۔ اب شکار کرو یہ ایک حکم کا انداز ہے، شکار کرو، ٹھیک ہے، امر ہے، مگر کیا یہ فرض ہے کہ جو انسان احرام سے یعنی کہ حج بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرنے کے بعد جب احرام اتارتا ہے تو پھر وہ شکار کرنا اس کے لیے کیا فرض ہے؟ نہیں، اس کے لیے شکار کرنا فرض نہیں ہے، مگر یہ حکم جو ہے یہ فرض حکم نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جائز حکم ہے کہ تم کر سکتے ہو۔ تمہیں پہلے ممانعت کی گئی تھی کہ تم احرام کی حالت میں شکار نہ کرنا، اب تمہارے سارے حج یا عمرے کے سارے مناسک پورے ہوئے، اب تم احرام کی پابندی سے نکل گئے تو اب تمہیں دوبارہ اجازت ہے کہ تم شکار کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جائز حکم کی مثال قرآن میں ہے۔ اچھا، اسی طرح حدیث میں بھی کچھ فرض احکامات ہیں اور کچھ غیر فرض احکامات ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث میں فرض احکام کی مثال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، اور یہ فرض حکم ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو شریعت میں اگر جیسے باپ جو ہے وہ کافر ہے اور بیٹا مسلمان ہے، یا وائس ورثا، بیٹا کافر ہے، باپ مسلمان ہے، اب ان دونوں میں سے ایک کا انتقال ہوتا ہے تو یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔ تو
آپ کو پتا ہے کہ وراثت کے قانون میں بیٹا باپ کا وارث ہوتا ہے اور باپ بیٹے کا وارث بنتا ہے. جو مال چھوڑ کے میت جاتی ہے، اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے، تو اس کا مال اس کے وارثوں کو جاتا ہے. مگر کفر ایک ایسی چیز ہے کہ وارث کو محروم کر دیتا ہے. جو نسب کے لحاظ سے وارث بنا ہوا ہوتا ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، مگر جہاں اسلام اور کفر کا فرق آ جاتا ہے وہاں پہ وراثت کا حکم آ جاتا ہے کہ اب وراثت ان کو وارث ایک دوسرے کے نہیں بن سکتے. یہ بات کمپلیکیشنز تو نہیں ہے نا، جو کچھ میں بتا رہی ہوں سمپل تو ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں بعض لوگوں نے یہ چیزوں کا نہیں سیکھا ہوتا، ان کو ذرا کنفیوژن ہو سکتا ہے. تو پلیز ضرور آپ لوگ مجھے گائیڈ کیجیے گا اگر میری باتیں کنفیوز کر رہی ہوں یا ان میں مزید وضاحت کی ضرورت ہو. ٹھیک ہے. اچھا، حدیث جو ہے، حدیث میں غیر فرض حکم کی مثال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث بھی صحیح حدیث ہے اور اس کا ریفرنس میں لکھنا بھول گئی، میں آپ کو بتا دوں گی بعد میں، مگر یہ بھی شاید بخاری ہی کی حدیث ہے، مگر میں آپ کو کنفرم کر دوں گی. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھو، یعنی 2 رکعت پڑھو نفل کی، جو کہ فرض نہیں ہے. یعنی مغرب کی پتہ ہے نا کہ فرض 3 رکعت ہوتی ہے، تو مغرب کی 3 رکعت پڑھنے سے پہلے انسان 2 رکعت نفل پڑھ لے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ فرمایا کہ 2 رکعت پڑھو مغرب کی فرض سے پہلے. پھر آپ نے چوتھی بار فرمایا جس کا دل چاہے وہ پڑھے. ٹھیک ہے. گویا یہ جملہ آپ کا جس کا دل چاہے، یہ کہنے سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مغرب کے بعد 2 رکعت، مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھو، وہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے، وہ نفلی عبادت ہے. وہ انسان چاہے تو کرے چاہے نہ کرے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 بار دہرایا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے. یہ ایک اہم حکم ہے، اگر ہم کریں تو ہمارے لیے بہت بہتر ہے. تو ہم مغرب کے بعد تو 2 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن مغرب سے پہلے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ہم کو مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھنا بہت ہی اجر و ثواب کا باعث ہے، اور یہ سنت ہے. تو صحابہ کرام تو اس کا اہتمام کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور ہم آج بہت کم لوگ اس سنت کو یاد رکھتے ہیں، بہت سے لوگ کرتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ حکم فرض نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فقہی سنت ہے، یہ سنت ہے. اچھا، تو یہاں تک بات کلیئر ہو گئی کہ جس طرح قرآن بھی وہی ہے اور حدیث بھی وہی ہے، اور جس طرح قرآن سے ہماری شریعت کے فرض احکامات کا پتہ چلتا ہے، اسی طرح قرآن سے ہمیں وہ غیر فرض احکامات کا بھی پتہ چلتا ہے. اور جس طرح حدیث صحیح حدیث ہوتی ہے تو وہ بھی ہمیں اس سے بعض فرائض جو ایسے ہوتے ہیں جو قرآن میں نہیں فرض کیے گئے، قرآن میں ان کی تفصیل نہیں آئی مگر وہ حدیث کے ذریعے فرض کیے گئے ہم پر، تو وہ بھی اسی طرح فرض ہے ہم پر جس طرح قرآن کا حکم فرض ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ لفظ فرض جو ہے اسی بات پر بولا جاتا ہے جس کو کرنا لازمی ہے. لیکن صحیح حدیث سے بھی ایسے احکامات بھی، قرآن کی طرح ایسے احکامات بھی ظاہر ہوتے ہیں، پتہ چلتے ہیں، جو کہ فرض کی حیثیت نہیں رکھتے مگر یا تو مستحب ہوتے یعنی پسندیدہ ہیں، یا جائز یا مباح کو جائز بھی کہتے ہیں، یعنی کہ ہم کر سکتے ہیں، اجازت ہے ان کاموں کی. تو اتنا کلیئر ہو گیا انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے. اور ضرور کوئی چیز کلیئر نہ ہو تو آپ بعد میں بھی مجھے انشاءاللہ پوچھ لیا کریں. اور جیسا کہ میں نے بہت سے لوگ پوچھ بھی لیتے ہیں الحمدللہ، تو بہت اچھی بات ہے انشاءاللہ. مجھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں، میرا اور آپ کا کمیونیکیشن صحیح جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں ایک ہوم ورک آپ کو نہیں، اچھا ہوم ورک میں ابھی بعد میں بتاؤں گی. اب میں آپ کو فقہی سنت کو ایکسپلین کرنا چاہ رہی ہوں کہ فقہی سنت کیا ہے. تو دیکھیں، لفظ حدیث جو ہے نا، کبھی حدیث کہا جاتا ہے، کبھی سنت کہا جاتا ہے، اور ان دونوں ناموں سے ہم فیملیئر ہیں. ٹھیک ہے. ہم دونوں ناموں کو سنتے ہیں، لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی علم ہے اس کی خاص اصطلاحات ہوتی ہے کہ اس علم کے اندر اس لفظ کو ایک خاص معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے.
تو جس طرح اب مثال دیتی ہوں میں آپ کو کہ ایک انسان ڈاکٹر بنتا ہے تو ڈاکٹر بننے کے بعد بہت سی برانچز ہوتی ہے. کوئی آنکھ کا اسپیشلسٹ بنتا ہے, کوئی کان کا بنتا ہے, کوئی دماغ کا بنتا ہے, اسی طرح اور چیزوں کا بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر بننا ایک علم ہے اور ان مختلف اعضاء کا اسپیشلسٹ بننا اس کی برانچز ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح قرآن اور حدیث کا جو علم ہے اس کی بھی بہت سی برانچز ہیں. ٹھیک ہے, اور جو علماء ہیں, جو اسکالرز ہیں, ان کو بہت سے یہ سارے علوم جو بیک گراؤنڈ میں ہوتے ہیں جس کا ہم لوگوں کو اتنا علم نہیں ہوتا مگر ان کو سیکھنا پڑتا ہے ان علوم کو. مثال کے طور پر ایک ہوتا ہے اصول الحدیث, ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے اصول الفقہ, ایک ہوتا ہے اصول القرآن تفسیر. یہ سارے احکامات, یہ سارے علوم الگ الگ برانچز ہیں. اسی طرح گرامر میں نحو کی برانچ ہے, گرامر میں صرف کی برانچ ہے. تو علماء جب علم حاصل کرتے ہیں اور وہ اپنے کسی ایک ایریا میں ایکسپرٹ ہونا چاہتے ہیں تو پھر وہ بیسک علم کو حاصل کر کے پھر اس ایریا میں اپنے آپ کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح دیکھیے میں آپ کو دو علم کے نام بتاتی ہوں. ایک تو ہوتا ہے حدیث کا عالم, حدیث کا علم. ایک ہوتا ہے فقہ کا علم. آپ لوگوں نے فقہ کا نام سنا ہوگا انشاءاللہ, فقہ. ٹھیک ہے, تو فقہ کیا ہوتی ہے, حدیث کیا ہوتی ہے, دونوں الگ الگ علوم ہیں, دونوں ریلیٹڈ ہیں مگر دونوں کے جیسے الگ دو شاخیں ہیں. تو دیکھیے حدیث کا جو عالم ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے کہ حدیث کا ذخیرہ جمع کرتا ہے ان کی تمام سندوں کے ساتھ, اور پھر اس کو پتا ہوتا ہے کہ سند میں کیا خامی ہو سکتی ہے, متن میں کیا خامی ہو سکتی ہے. پھر وہ تحقیق کرتے میں سے گزارتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ صحیح حدیث یہ ہے, یہ ضعیف حدیث ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہوتا ہے وہ عالم, وہ حدیث کا عالم ہوتا ہے, اس کو محدث کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور محدث جو ہے عام طور پر اپنی کتاب لکھتا ہے جس میں وہ اپنی سند سے مختلف ٹیچرز سے جو اس نے سنا ہوتا ہے وہ مختلف سندوں کے ذریعے وہ ان ساری حدیثوں کو جمع بھی کرتا ہے کہ جس کو اس نے اپنے مختلف استادوں سے سنا ہوتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر امام بخاری کی کتاب ہے, اس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کے بہت سے ٹیچرز سے انہوں نے سیکھی ہوئی ہیں احادیث کو, انہوں نے اپنی ریسرچ پہلے کی, اس سنی ہوئی احادیث میں سے صحیح ترین احادیث کو الگ کیا اور اس کو اپنی کتاب میں لکھا. ٹھیک ہے, اچھا ایک ہوتا ہے فقہ کا عالم. فقہ کا عالم کیا کرتا ہے, فقہ کا علم جو ہوتا ہے وہ اس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے اعمال سے ہوتا ہے. شریعت میں جو ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹ ڈو, ٹھیک ہے, یہ کرو یہ نہ کرو, مختلف ایریاز میں, جیسے عبادت میں عبادت کیسی کرنی ہے, فلاں عبادت کس طرح کرنی ہے, یا پھر نکاح کا شرعی طریقہ کیا ہے, طلاق کا شرعی طریقہ کیا ہے, یہ سارے جو اس طرح کے, اسی طرح تجارت کا صحیح طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ سارے مسائل جو عمل سے تعلق رکھتے ہیں ان پر جو علماء ان کی ریسرچ کرتے ہیں, ان پر غور و فکر کرتے ہیں, پھر ان کے قرآن اور حدیث کے جو نصوص ہوتی ہے, یعنی قرآن اور حدیث میں جہاں اس حکم کے بارے میں کوئی آیت یا کوئی حدیث بیان کی ہوئی ہوتی ہے وہ ان سب کو جمع کرتے ہیں. وہ صرف ایک قرآن کی آیت یا ایک حدیث سے کسی مسئلے کا حل نہیں ڈھونڈتے, بلکہ وہ کیا کرتے ہیں, ان کے پاس ذخیرے میں ان تمام حدیثوں کو, تمام قرآن کی آیات کو جمع کر کے اس کو ریسرچ کر کے پھر کچھ اصول ہوتے ہیں جو کہ اس کا علم الگ ہے. اصولی جو ہوتے ہیں, اصولی علماء الگ ہوتے ہیں جو اصول بناتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے کی لینگویج کو کس طرح اپلائی کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ نے امر کا صیغہ ہوتا ہے حکم, ٹھیک ہے, حکم کا صیغہ جو ہوتا ہے کرو یہ کرو یہ کرو. اب جو اصولی علماء ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ امر کا جو صیغہ ہے, جو حکم کا سیکھا ہے, وہ ہمیشہ فرض نہیں ہوتا. وہ بعض اوقات, جیسے میں نے آپ کو مثال بھی دی
کہ بعض اوقات وہ غیر فرض احکامات کے لیے بھی آتا ہے. تو اس طرح کے اصول جو ہے وہ اصولی علماء بناتے ہیں جو کہ ان کا علم الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو فقیہ ہوتا ہے، جس کو فقہ کا علم ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اصولوں کو لیتا ہے اور قرآن اور حدیث کے نصوص کو لیتا ہے اور ان پر غور و فکر کر کے مسائل کے حل ڈھونڈتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم سب ماشاءاللہ ہم سب نے سنا ہوا ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبلی، یہ سارے کون تھے؟ یہ فقیہ علماء تھے. انہوں نے کیا کیا؟ اپنے ان کے پاس جو بھی ذخیرہ تھا حدیث کا اور جو قرآن کی نالج تھی ان کے پاس، اس کو لے کے ان کی روشنی میں انہوں نے ان اصولوں کو اپلائی کیا اور انہوں نے مسائل کے حل ہمارے لیے بنائے، ہمارے لیے آسانی کی کہ ہم ان کے علم سے فائدہ اٹھا کے ہم آسانی سے اپنے دین پر عمل کر سکیں. کیونکہ دیکھیں، اگر ایک آدمی ایک حدیث پڑھتا ہے یا قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے، ایک نارمل آدمی وہ مسائل کا حل نہیں ڈھونڈ سکتا. کیونکہ جب جو بھی شریعت کے مسائل ہوتے ہیں وہ صرف ایک آیت یا ایک حدیث پر مبنی نہیں ہوتے، وہ علماء کی بہت زیادہ کوشش اور محنت سے وہ قرآن اور حدیث کے مختلف نصوص کا مطالعہ کر کے بڑی جد و جہد کے بعد انہوں نے مسائل کا حل نکالا ہوتا ہے. اسی لیے کوئی نہ کوئی امام کو سب فالو کر رہے ہوتے ہیں. کیوں فالو کر رہے ہوتے ہیں؟ ان کے علم سے کیوں فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان علماء نے اپنی زندگی گزاری قرآن اور حدیث کے علم سے، فقہ سے مسائل نکالنے کی. ٹھیک ہے. تو یہ تو میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ فقہ کیا ہوتی ہے اور حدیث کا علم کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں نا ابھی تک. ابھی میں فقہی سنت پر نہیں آئی ہوں. ابھی میں آپ کو صرف دو طرح کے علماء کو میں نے وضاحت کی آپ کو کہ یہ دو طرح کے علماء ہوتے ہیں. اچھا، اب دیکھیں جو حدیث کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، وہ سارے علماء، فقہ کے علماء اور حدیث کے علماء جب حدیث کہتے ہیں تو وہ سب کیا مطلب لیتے ہیں کہ حدیث وہ ہے جو قول، فعل یا تقریر جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے کی جائے اور جو ایک راوی اپنی سند سے اس کا متن ہم تک پہنچائے، وہ حدیث ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ معنی کامن معنی ہے جس کو علماء حدیث اور علماء فقہ دونوں اس کو اسی طرح سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بات کلیئر ہے حدیث کا معنی. اچھا، البتہ جب حدیث اور سنت کہی جاتی ہے، ان دونوں قسم کے علماء جب کہتے ہیں حدیث اور سنت، ٹھیک ہے، تو اس وقت حدیث کو بعض علماء اس طرح سے لے رہے ہوتے ہیں، حدیث کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن الفاظوں کی، جن افعال کی، جن تقریرات کی نسبت کی گئی اور سند کے ساتھ بیان کیا گیا، وہ حدیث ہے، یعنی حدیث کا لفظ. ٹھیک ہے. چاہے اس کی تحقیق ہو چکی ہو کہ صحیح ہے یا غلط ہے یا ضعیف حدیث ہے یا حسن ہے، اس کا کوئی وہ تحقیق سے پہلے اگر کسی نے کوئی حدیث پیش کی، سند بھی ہے اور متن بھی ہے، تو اس کو حدیث ہی کہا جائے گا. ٹھیک ہے. تحقیق کا مرحلہ ابھی نہیں آیا، جیسے کسی نے حدیث بیان کی تو اس کو حدیث ہی کہا گیا. لیکن جب تحقیق شدہ حدیث ہوتی ہے، جس میں علماء نے، جو تحقیق کے علماء ہوتے ہیں، جو اس علم میں مہارت رکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا سند میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، سند کے کسی راوی میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، یا متن میں تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے متن ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ ساری چیزوں پر تحقیق کرنے کے بعد جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ اچھا یہ اب صحیح حدیث ہے، اس کو سنت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو سمجھ میں آیا کہ حدیث اور سنت کا لفظ کو علماء کس طرح سے فرق کرتے ہیں؟ جو عام علماء ہیں، جو حدیث میں بھی اور جو فقہ میں بھی جو کرتے ہیں، وہ حدیث کا لفظ جب سنت کے ساتھ لیتے ہیں، حدیث اور سنت، تو حدیث جو ہوتی ہے وہ تحقیق شدہ اور بغیر تحقیق کے کوئی بھی بات جس کا تعلق، جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جاتی ہے اور سند کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، تو وہ حدیث ہے. ٹھیک ہے.
پھر جب اس کی تحقیق کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے، تو پھر اس جو ضعیف احادیث ہوتی ہے ان کو نکال کے جو صحیح احادیث کا مجموعہ ہوتا ہے تو ان کو یہ ایز اے سنت کہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک سنت کا، یہ سنت کا ایک معنی ہے. ٹھیک ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا. اچھا، اب جو فقہ کے علماء ہوتے ہیں وہ سنت کا ایک خاص میننگ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سنت کا معنی وہ جب قرآن اور سنت کہتے ہیں تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے احکامات جو ہے، یعنی قرآن نہیں، فرض اور سنت، جو فرض اور سنت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جب فقہ کے علماء لفظ فرض کے مقابلے میں سنت بولتے ہیں تو ان کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ فرض تو وہ احکامات ہیں جن کو کرنا استطاعت انسان کے اندر ہے تو ان کو ادا کرنا لازمی ہے. اگر انسان استطاعت کے بعد بھی فرائض کو پورا نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے. ٹھیک ہے، البتہ فرض احکامات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رخصتیں دی ہیں تو ان رخصتوں کو اپلائی کر کے فرض ادا کرنے میں اس کی اجازت ہے. جیسے مثال کے طور پر سفر کے وقت روزہ، رمضان کا روزہ فرض ہے رمضان میں رکھنا، لیکن سفر کر رہے ہیں تو ہم اس روزے کو ڈیلے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک رخصت ہے. مگر جس انسان کے اندر استطاعت ہے اس کو جو رمضان کے روزے فرض ہیں اس کے اوپر وہ چھوڑ نہیں سکتا بلا وجہ، اگر چھوڑا تو گناہگار ہوگا. تو یہ فرض ہو گیا. اب اس کے مقابلے میں جب فقہ کے عالم سنت لیتے ہیں تو وہ سنت ہوتی ہے فقہی سنت. ٹھیک ہے، کیونکہ فقہ کے علماء سنت کس کو کہتے ہیں، فقہی سنت کس کو کہا جاتا ہے، وہ احکامات جن کو کرنا فرض کی حیثیت نہیں رکھتا، ان کو کرنے کا اجر و ثواب ہوتا ہے اور ان کو چھوڑ دینے پر عذاب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ ایسے احکامات کو فقہی سنت کہتے ہیں. تو سنت کے دو معنی ہم نے پڑھے. ایک معنی تو حدیث ہی کا ہم معنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن تحقیق شدہ حدیث کو سنت کہتے ہیں، اور غیر تحقیق شدہ حدیث کو اور تحقیق شدہ دونوں کو حدیث کہا جا سکتا ہے. مگر جب سنت کا لفظ آیا تو اس کا مطلب یہ تحقیق شدہ حدیث ہے. لیکن جب فقہ کا اسپیشل فقہ کے جو علماء ہیں ان کے نزدیک جب وہ فرض اور سنت کہتے ہیں تو فرض وہ عبادات ہوتی ہے جن کو کرنا لازمی ہے، جن کے نہ کرنے پر عذاب ہو سکتا ہے، اور سنت وہ عبادات ہیں جن کو کرنے کا اجر و ثواب ہے. لیکن انسان اگر ان کو چھوڑتا ہے، ان کو نہیں کرتا تو اس پر عذاب نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا، لیکن فقہا نے اپنی یہ جو فقہی سنت کے اس کے دو درجے بنائے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہے سنت موقدہ اور ایک ہے غیر موقدہ. سنت موقدہ کون سی سنتیں ہوتی ہیں؟ جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار کی، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھار چھوڑا. اور سنت غیر موقدہ وہ سنتیں ہوتی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی کیا اور زیادہ تر چھوڑ دیا. اس حدیث از اے کمپلیٹ نالج وداؤٹ فقہ نہیں. دیکھیں، عام علماء جو ہیں ان کے لیے تو ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک حدیث پڑھ کے، چونکہ ان کو بہت ساری حدیثوں کا علم ہوتا ہے، تو اگر ان کو آپ ایک حدیث ان کو پڑھ کر سناتے ہیں اور آپ بولتے ہیں کہ اس سے کیا حکم ثابت ہوتا ہے تو وہ آپ کو بتا سکتے ہیں، کیونکہ ان کو آلریڈی بیک گراؤنڈ میں سارا علم ہے. لیکن میں اور آپ، اگر میرے پاس آپ آتے ہو کہ یہ حدیث کا آپ حکم بتائیں تو میں ایون دو تھوڑا بہت علم ہو، آئی ایم ناٹ کوالیفائڈ کہ میں آپ کو فتویٰ دوں کہ اس حدیث سے یہ حکم ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ بخاری انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ آپ بخاری پڑھ کر لوگوں کو فتویٰ دے سکیں گے، نہیں. بخاری شریف پڑھ کے آپ کے اندر حکمت آئے گی، آپ کے علم میں برکت آئے گی، آپ کو سمجھ میں برکت آئے گی. بہت سی چیزیں جو آپ کو کلیئر نہیں تھی وہ کلیئر ہو جائیں گی. لیکن آپ کا اپنا عمل آپ درست کر سکتے ہیں، لیکن آپ فقیہ نہیں بن جاتے کہ آپ لوگوں کو فتویٰ بھی دے سکیں. ٹھیک ہے، قاضی آپ کے سوال کا جواب سمجھ میں آیا؟ کیونکہ دیکھیں، دین کے شریعت کے مسائل صرف کسی ایک حدیث یا
ایک قرآن کی آیت سے نہیں اخذ کیے جاتے. جو بھی مسائل ہیں وہ پورے مجموعے کو دیکھا جاتا ہے، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ سارے احکامات کو دیکھے جاتے ہیں. قرآن میں جتنی آیات ہوتی ہیں، حدیث جتنی ہوتی ہے اویلیبل، ان سب کی ریسرچ کے بعد فتویٰ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے فتویٰ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن دیکھیں کہ انفارچونیٹلی بہت سے آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جو دین کے معاملے میں کیئرفل نہیں ہوتے. وہ چھوٹی چھوٹے مسجدوں کے جیسے امام ہیں، یا ان کی انف کوالیفیکیشن نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی آتا ہے تو وہ ان کو جھجک ہوتی ہے کہ ہم اگر کہیں گے ہم کو نہیں آتا تو وہ پھر ہماری عزت نہیں رہے گی، اس لیے وہ پھر فتویٰ دے دیتے ہیں. لیکن وہ فتویٰ پھر صحیح نہیں بھی ہوتا. آپ کو پتہ ہے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، امام مالک جیسے عالم کے پاس لوگ جاتے فتویٰ لینے تو وہ کہہ دیتے تھے مجھے نہیں معلوم اس کا. ایک آدمی کئی دور سے آیا تھا، اس نے بہت سارے سوالات اپنی بستی والوں سے لے کے آیا تھا. اب وہ سوالات پوچھ رہا ہے اور امام مالک بولتے جا رہے ہیں مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم. امام مالک نے ایک دو تھوڑے سوالات کا جواب دیا اور سب کا بول دیا مجھے نہیں معلوم. کیوں؟ کیونکہ جو علماء جو صحیح معنوں میں علماء ہوتے، جن کا علم پختہ ہوتا ہے، وہ چانس نہیں لیتے کہ ہمیں پکا پتہ نہیں اور ہم فتویٰ دے دیں. کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ امانت کی بات ہے، کسی کو فتویٰ دینا امانت کی بات ہے. لیکن جو چھوٹے چھوٹے لوگ جن کو علم کم ہوتا ہے، ان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی، وہ تھوڑا سا کسی سے سن کے پھر وہ آگے فتوے دینے شروع کر دیتے ہیں. تو یہ خطرناک بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اسی وجہ سے ہمارے دین میں دیکھیں ہمیں دلائل کے بغیر بات کرنا منع کیا گیا ہے کہ ہم بغیر دلیل کے بات نہ لیں، نہ کریں، نہ سنیں کسی کی، کیونکہ اس سے انسان کا دین خراب ہو جاتا ہے. دیکھیں آپ مثال کے طور پر آپ بازار میں جاتے ہیں، اپنے لیے کوئی گاڑی خریدنی ہے، اپنے لیے کوئی قیمتی چیز خریدنی ہے، تو آپ بغیر تحقیق کے نہیں لیتے. آپ پہلے شیور کرتے ہیں کہ آپ جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور جو چیز اس کے بدلے لے رہے ہیں تو وہ صحیح چیز لے رہے ہیں. لیکن دین کا ایسا معاملہ ہے کہ بہت سے لوگ اس کو بہت لائٹلی لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے ہم مطلب جو ہم کر رہے ہیں، جس طرح کر رہے ہیں وہ ہم صحیح کر رہے ہیں، بغیر دلائل کے جو بھی چیز ہم کر رہے ہیں صحیح ہے. لیکن انسان کو اسی لیے ضروری ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے تاکہ کم از کم وہ اپنے اعمال کو اس علم کی روشنی میں صحیح طرح سے ادا کرے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. دیکھیے فقہ اور فتویٰ کا ڈیفرنس. فقہ وہ ہوتی ہے سمجھ، وہ علم جس کے ذریعے انسان مسائل کا حل ڈھونڈتا ہے، اور جب مسئلے کا حل جو ہوتا ہے جو دیا جاتا ہے اس کو فتویٰ کہتے ہیں. کہ کسی عالم کے پاس کوئی مسئلہ لایا گیا، اب اس نے اس مسئلے کو سنا اور اس کا حل بتایا کہ شریعت کے لحاظ سے یہ حل ہے، تو وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہا جائے گا کہ اس نے فتویٰ دیا. یہ ٹھیک ہے، یہ اس عالم کا اس مفتی کا فتویٰ ہے، تو یہ فتویٰ ہوتا ہے. لیکن فقہ جو ہے اوور آل علم ہے جس کے ذریعے سے مسائل کے حل ڈھونڈے جاتے ہیں. یہ کلیئر ہے آپ لوگوں کے لیے؟ اچھا، اب دیکھیں ہم کہاں پہنچے ہوئے تھے کہ جو فقہی سنت ہے اس میں دو شاخیں ہیں، ایک سنت موقدہ اور ایک سنت غیر موقدہ. سنت موقدہ وہ سنت ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی کے ساتھ کیا مگر کبھی کبھی چھوڑ بھی دیتے تھے، اور سنت غیر موقدہ وہ سنتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار کرتے اور زیادہ تر چھوڑ دیتے تھے. اچھا، ہم سب کو نماز جو ہوتی ہے، آپ کوئی لکھ دے، ریلوگ لکھ دے پلیز یہاں پر. ان کو آواز، آپ سب کو تو آواز آ رہی ہے نا میری؟ اچھا، تو ہم لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں کیا صرف فرض رکعتیں پڑھتے ہیں؟ آپ لوگ مجھے بتائیں. نہیں نا، فرض کے علاوہ ہم کچھ سنتیں بھی پڑھتے ہیں، اور اس سنتوں میں سے کچھ سنتیں موقدہ ہیں اور کچھ غیر موقدہ بھی ہیں. جیسے فرض کے بعد ہم 2 پڑھتے ہیں، ظہر کے بعد ظہر سے پہلے 4 پڑھتے ہیں 2 کر کے، پھر ظہر کے بعد
کوئی 2 پڑھتا ہے، کوئی 4 بھی پڑھتا ہے، کیونکہ دونوں طرح کی حدیثیں موجود ہیں۔ اچھا، پھر عصر، بعض لوگ عصر سے پہلے 4 پڑھتے ہیں، بعض لوگ مغرب سے پہلے 2 پڑھتے ہیں، مغرب کے بعد 2 پڑھتے ہیں، بعض لوگ عشاء سے پہلے بھی 4 نفل پڑھتے ہیں اور پھر عشاء کے 4 فرض پڑھتے ہیں، پھر 2 سنت پڑھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فرض رکعت کے ساتھ ساتھ ہم نفلیں یعنی کہ سنت بھی ادا کرتے ہیں۔ اب اس میں کچھ موقدہ ہے اور کچھ غیر موقدہ ہے۔ آپ کا ہوم ورک میں سے ایک سوال یہ ہے کہ آپ جو ہے کن سنتوں کو جو 5 نمازوں میں موقدہ ہے اور کون سی غیر موقدہ ہے، آپ کو جو بھی علم ہے آپ اپنے علم کے مطابق اس کو لکھ کر مجھے ہوم ورک دے دیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو، ٹھیک ہے؟ لیکن ہوم ورک سارے آپشنل ہیں، جو چاہے کرے جو نہ کرے، لیکن آپ کم از کم نہ بھی کریں تو اپنے طور پر ضرور غور کر لیا کریں جب میں کوئی ہوم ورک دوں، تاکہ اپنے ذہن میں اس چیز پر آپ غور و فکر کر کے اس کو پکا کریں انشاءاللہ۔ اچھا، تو یہ ہمارا فقہی سنت کا معاملہ حل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ میں نے اس کو آپ کو اچھی طرح سے سمجھا دیا، انشاءاللہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور پھر بھی کوئی سوال ہے تو آپ لوگ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، اب کچھ دیکھیں، کچھ لوگوں کو where do we write homework please؟ دیکھیں ہوم ورک جو ہے لوگ واٹس ایپ میں پیپر پہ لکھ کے اس کی تصویر بنا کے واٹس ایپ میں حدیث کا جو اکاؤنٹ ہے، حدیث کا میں نے گروپ بنایا، اس میں ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی مجھے ای میل بھی کر دیتا ہے، آپ کی چوائس ہے، جیسے بھی آپ چاہیں۔ اچھا، اب دیکھیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو تو مانتے ہیں، قرآن پر ہم یقین رکھتے ہیں، حدیث کے معاملے میں ہمیں تھوڑا سا شک ہے، اس لیے ہم حدیث کو اتنا زیادہ نہیں لیتے۔ بعض لوگ یقین کریں کہ آ کے یہ بات بھی کرتے ہیں کہ قرآن میں صرف قرآن سے مجھے یہ حکم بتائے، مجھے حدیث سے نہیں چاہیے، اور حدیث سے ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث سے حکم ثابت ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو صرف سنت ہے نا، تو وہ اس کو ٹال دیتے ہیں۔ تو یہ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ حدیث کا جو علم ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سالوں کے بعد ان کو کتابت کی گئی اور ان کو جمع کیا گیا، اس وجہ سے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس میں بہت سے شک و شبہ ہے، اس لیے ہم حدیث پر اتنا عمل نہیں کرتے۔ لیکن دیکھیں اس کا پہلا جواب تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بار بار قرآن میں اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول فرمایا، یہ فرمایا کہ اللہ رسول کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت ہے۔ تو دیکھیں یہ احکامات تو آخری دم تک، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ احکامات ہیں، تو ہم اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر ایسے ہی فرض کی گئی جیسے اللہ کی اطاعت، تو پھر ہم کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم 1400 سال بعد کر سکتے تھے اگر حدیث کا علم کی حفاظت اللہ نے نہیں فرمائی، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے بندے پیدا کیے جنہوں نے قرآن کی حفاظت کی اور ہم تک پہنچایا، اسی طرح انہوں نے حدیث کے احکامات کو ہم تک پہنچایا، ٹھیک ہے؟ اور اس کی ایک جو میں آپ کو واقعہ بتاتی ہوں کہ ایک ہے ڈاکٹر حمید اللہ جن کی وفات جو ہے 2002 میں ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے پیرس کے کتب خانے سے ایک نسخہ ڈھونڈا جو کہ حضرت ابو ہریرہ کے اپنا نسخہ تھا، انہوں نے حدیث اپنی لکھ کر جمع کی تھی، وہ ان کو ملا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو حضرت ابو ہریرہ کی اپنی لکھی ہوئی حدیث تھی، وہ کتاب حدیث بہت سی ڈیفرنٹ کتاب حدیث کی کتابوں میں انہوں نے دیکھی کہ ابو ہریرہ سے جن لوگوں نے روایت کی تھی وہ ایک لفظ سیم تھا، کوئی فرق نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ایک آپ کو میں واقعہ بتا رہی ہوں، لیکن اس کی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حدیث پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے، وہ لوگ یہ حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ یہ ابو سعید خدری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے کچھ نہ لکھو، اگر کسی نے قرآن کے علاوہ کچھ لکھا ہے تو وہ اسے چاہیے کہ اسے مٹا دے، مجھ سے حدیث بیان کرو، کوئی مذائقہ نہیں، البتہ جس نے مجھ پر
مجھ پر جانتے بوجھتے جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا لکھنے کا، اس لیے حدیث تو لکھی نہیں گئی، اس لیے ہم حدیث پر بھروسہ نہیں کرتے. لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو دیکھیں قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی بہت سے احکامات ایسے ہیں جن کو پہلے ایک حکم دے کر پھر اس کو یا تو دوسرے بعد میں دیر سے ایک حکم لا کے اس کو پختہ کیا گیا، یا اس میں کچھ تبدیلی کر کے بعد والے حکم کو رکھا گیا اور پہلے والے حکم کو پر عمل کرنا چھوڑا گیا. اس کو ناسخ اور منسوخ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں کروں گی تاکہ آپ لوگ کہیں کنفیوز نہ ہونے لگے. لیکن اب دیکھیں کہ اس حدیث پر اگر ہم غور کریں، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہمیں کیا کیا پتا چلتا ہے. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ مت لکھو. ٹھیک ہے. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کرنے کا حکم دیا تھا کہ آپ مجھ سے سنو، اس کو یاد کر، اس کو صحیح طرح سے دوسرے کو سناؤ. تو اس میں احتیاط یہ برتو کہ جھوٹ کچھ نہ ملاؤ، میرے الفاظ کے علاوہ کچھ نہ ملاؤ، ورنہ یہ اس پر وعید ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلی حدیث تھی. اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ایسا حکم دیا کہ حدیث نہ لکھو، یہ میں ابھی وضاحت کروں گی. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں. بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی دوسری حدیث ہے، یہ حدیث ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. اس میں ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ اور خوش و خرم رکھے جس نے میری بات سنی، اسے یاد کیا اور محفوظ رکھا اور پھر دوسروں تک پہنچایا. اچھا، اس محفوظ کو علماء کہتے ہیں چونکہ حدیث کے علم میں حدیث کی حفاظت کے 2 طریقے ہیں، ایک حافظے میں محفوظ رکھنا اور ایک کتابوں میں محفوظ رکھنا. ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ کو ادھر سے ادھر نہیں کیا جا سکتا، تو جو کچھ لوگ اپنی کتابت سے محفوظ رکھتے ہیں اور کچھ اس کو اپنے حافظے میں محفوظ رکھ کے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. تو یہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے ایک خوشخبری دی، ایک طرح سے ایک دعا دی کہ جو میری حدیثوں کو سنے گا، اس کو اچھی حفاظت سے، اس میں کوئی تبدیلی کیے بغیر اس کو دوسروں تک پہنچائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے. تو سبحان اللہ، یہ ہمارے لیے بہت بڑی دعا ہے اگر ہم اس حدیث پر عمل کریں. ٹھیک ہے، لیکن ایک تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفوظ رکھنے کا حکم دیا تھا. ٹھیک ہے، تو محفوظ کا عام لفظ استعمال کیا تھا، چاہے آپ لکھ کر کریں چاہے اس کو ذہن میں رکھیں. دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث بخاری کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے سے کچھ عرصے پہلے کی حدیث تھی، یعنی آخری وقت کی حدیث تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میرے پاس لکھنے کا سامان لاؤ تو میں تمہیں ایسی بات لکھوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک حدیث بھی بتا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے تھے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جب حج وداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا. ٹھیک ہے، اس کو باقاعدہ لکھوایا تھا تاکہ دوسرے لوگوں تک پہنچے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ مجھ سے جو سنو اس کو آگے پہنچاؤ. ہو سکتا ہے کہ جس کو تم پہنچاؤ گے وہ تم سے زیادہ اس کی حفاظت کرنے والا اور اس کو سمجھنے والا ہو. ٹھیک ہے، اچھا، ایسے بہت سے دلائل ہیں مگر میں نے مختصر سے آپ کو تھوڑے سے بتائیں. تو اس کا خلاصہ کیا ہوا کہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا تھا وہ منسوخ حکم تھا، کیونکہ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت کی اجازت دی تو وہ ناسخ حکم ہوا، یعنی کہ وہ حکم جو ہے وہ باقی رہا اور یہ اس پر عمل کرنا اسٹاپ ہو گیا. ٹھیک ہے، منسوخ ہو گیا. اچھا، یہ مختلف علماء نے اس کے بارے میں اپنی رائے دی کہ ممانعت ابتدائی حکم ہے وہ اجازت ہے، اس کی ناسخ ہے، یعنی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت کی تھی وہ منسوخ ہو گئی اور جس میں ابتدا دی اجازت دی وہ ناسخ ہے. دوسرے امام جوزی نے لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں منع فرمایا پھر کتابت کی اجازت دی.
ابن قتیبہ کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں کتابت سے منع فرمایا، پھر کتابت اور تقیید کی اجازت دے دی۔ تو حاصل کلام کیا ہوا کہ شروع میں بیان کرنے کی اجازت دی تھی کہ میرے احادیث کو تم بیان کر سکتے ہو، اور مگر خیال احتیاط برتنا کہ اس میں کوئی جھوٹ نہ شامل ہو جائے، تو اگر تمہارا حافظہ اچھا ہے، اس کو اچھی طرح سے محفوظ کیا ہے تو اس کو تم آگے بیان کرو، ٹھیک ہے۔ اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کی اجازت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود آپ نے بہت سے خطوط لکھوائے مختلف لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں بہت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سے صحابہ کرام نے اپنا ایک مجموعہ لکھا ہوا تھا جس میں وہ مختلف چیزوں کے احکامات جمع کیے ہوئے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ابو ہریرہ ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص جو تھے وہ لکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات۔ تو آپ کو ایکچولی اس وقت ٹوکا گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی حدیث موجود تھی کہ آپ نے منع فرمایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے صحابہ تھے، عمر رسیدہ صحابہ تھے، انہوں نے منع فرمایا کہ تم جو ہو بچے ہو تم مت لکھا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات اس طرح سے، کیونکہ آپ بھی ایک انسان ہے، بہت سے مختلف موڈ سے گزرتے ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں، کبھی کوئی بات ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ عبداللہ آپ کیوں نہیں لکھتے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح سے منع کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا نہیں آپ لکھو، میرے منہ سے اللہ کی قسم میرے منہ سے صرف حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ یہ ساری حدیث ہے، ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے ظاہر بات ہے میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن بہت سے صحابہ کرام کے اپنے صحیفے موجود ہیں جو اگر کسی کو دلچسپی ہوگی تو میں مزید انشاءاللہ کبھی آپ کو ان ساری چیزوں کا حوالہ دے دوں گی۔ اچھا، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھیں کتنے صحابہ کرام تھے جو کہ حدیث کے مشہور حدیث بیان کرنے میں مشہور ہوئے۔ ویسے تو بہت سے اور بھی تھے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے 15,374 احادیث ان سے مروی ہیں۔ ابو سعید خدری سے 1,070 احادیث، حضرت ابو ہریرہ سے 5,374 احادیث مروی ہیں۔ ابو سعید خدری سے 1,070 احادیث مروی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے 1,280 احادیث مروی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے 2,210 احادیث مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے 1,660 احادیث مروی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے 1,000 احادیث مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے 1848 احادیث مروی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے صحابہ کرام کے زمانے میں یہ ساری احادیث میں کچھ لوگ اپنے حافظے میں رکھتے تھے، کچھ لکھتے تھے۔ تو یہ لکھنے کا احادیث کو جو کتابت کا زمانہ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ بہت بعد میں شروع ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی شروع تھا۔ ہاں البتہ کتابوں کی جمع کرنا، پراپرلی احادیث کی چھان بین کر کے کتابیں بنانا یہ ضرور بعد میں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن انڈیویجول صحابہ کرام کے پاس اپنے اپنے نسخے لکھے ہوئے ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو صرف اس کا جواب ہے کہ حدیث پر یہ سوچنا کہ نہیں بعد میں شروع ہوئی ہے، اس پر ہم اس میں شک میں مبتلا ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ جو تحقیق کرنا چاہتا ہے اس کو پتہ چلے گا کہ حدیث کے علماء نے کتنی محنت کی ہے، کتنی حفاظت سے ہم کو حدیث پہنچائی ہے۔ انشاءاللہ میں بھی وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ صحیح حدیث پہنچنے سے پہلے اس کو کتنے طریقے سے اس کو چیک کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب جا کے اس کو صحیح حدیث کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو اس کا تو ہم انشاءاللہ میں مزید اس ٹاپک پر آؤں گی، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم اس ٹاپک کو یہیں چھوڑ کے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ حدیث کی نوعیت کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں۔ تو حدیث کی 3 قسمیں، حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری، ٹھیک ہے۔
تو حدیث قولی کی مثال ہے وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات فی مسجدی ھذا خیر من الف صلوات فی ما سواہ الا المسجد الحرام. یہ بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں متن ہے مگر سند نہیں ہے، مگر حوالہ دے دیا گیا ہے کہ یہ بخاری کی حدیث ہے. اچھا، تو یہ قولی حدیث ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، قال رسول اللہ. ٹھیک ہے، تو قول ہے آپ کا یہ، اس لیے اس کو قولی حدیث کہیں گے. اچھا، اس کا ترجمہ ہے میری اس مسجد نبوی میں نماز پڑھنا مسجد حرام یعنی مکہ المکرمہ کے علاوہ دوسری تمام مسجدوں میں نماز پڑھنے سے ثواب کے اعتبار سے 1000 گنا افضل ہے. سبحان اللہ. اگر ہم مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک نماز کا 1000 گنا ثواب ملتا ہے جو کہ ہم کسی عام مسجد میں پڑھتے ہیں. البتہ مکہ مکرمہ میں جو مسجد حرام ہے اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے اس حدیث سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی حدیث یہ ہے کہ حضرت ابن ابی اوفا سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 یا 7 لڑائیوں میں حصہ لیا. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹڈی کھایا کرتے تھے. تو اس سے حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ٹڈی کھانا حلال ہے اسلام میں. ٹھیک ہے، ہم کھا سکتے ہیں ٹڈی، لیکن یہ حکم ثابت ہوا اور یہ فعلی حدیث ہے کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فعلی حدیث ہے. اب تقریری حدیث کی مثال ہے. تقریری حدیث وہ حدیث ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یا آپ کا قول نہیں ہوتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں ایک کام کسی نے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کوئی بات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا مگر آپ نے اس کو منع نہیں فرمایا، آپ نے اس خاموشی اختیار کی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو جائز رکھا کہ ہاں یہ صحیح کام ہے، اس میں اس کو کر سکتے ہیں. تو تقریری حدیث کی مثال ہے ایک دن، یہ سنن ابو داود کی صحیح حدیث ہے. حضرت عائشہ نے اس کو روایت کیا ہے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک یا غزوہ خیبر سے واپس لوٹے. حضرت عائشہ کے پاس آئے. اس وقت گھر کی الماری میں پردہ لٹک رہا تھا. اچانک ہوا چلی تو حضرت عائشہ کی پڑی ہوئی گڑیاؤں پر سے پردہ سرک گیا. یعنی اس الماری سے پردہ ہٹا تو اس میں کچھ گڑیاں نظر آئی. ٹھیک ہے، فعلی کا کیا حکم ہے یہ پوچھ رہی ہیں آپ. سوری میں نہیں سمجھی. میں انشاءاللہ ابھی آتی ہوں آپ کے سوال کی طرف. فعلی کا حکم دیا تقریری. ہاں، تقریری جو ہے حدیث وہ ہوتی ہے جس میں آپ نے حکم نہیں دیا ہوتا، نہ آپ نے کوئی کام کر کے دکھایا ہوتا ہے، بلکہ کسی اور نے آپ کی موجودگی میں کام کیا ہوتا ہے اور آپ نے اس کام پر اعتراض نہیں کیا ہوتا، آپ نے خاموشی اختیار کی ہوتی ہے. تو وہ آپ کی ایک تقریری حدیث ہو جاتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام جائز ہے، یہ اس کام میں کوئی قباحت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسلام میں اس کام کو جائز رکھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا. تو اس حدیث میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے الماری پر پردہ تھا، وہ پردہ سرک گیا ہوا سے تو کچھ گڑیاں نظر آئی. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ میری گڑیاں ہیں. تو ان گڑیاؤں کے بیچ میں ایک گھوڑا بھی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا یہ گھوڑا ہے. تو پھر لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو اس کے پر ہے گھوڑا اور اس کے پر گھوڑے کے پر ہوتے ہیں کیا. تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ نہیں، آپ نے سنا نہیں ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے گھوڑے کے پر والے تھے، یعنی کہ گھوڑے کے اوپر پر تھے. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھیڑا کہ کیا گھوڑے پر ہوتے ہیں. تو حضرت عائشہ بھی بڑی حاضر جواب تھی. انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو نہیں معلوم
کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے تو پر والے ہوتے تھے، تو حضرت عائشہ کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک دکھائی دینے لگے۔ یہ سنن ابو داؤد کی کتاب الادب میں یہ حدیث موجود ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے حکم کیا ثابت ہوا کہ اسلام میں ویسے تو دیکھیں مجسمے بنا کے رکھنا یہ جائز نہیں ہے، گھروں میں مجسمے سجانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر چھوٹے بچوں کے ایسے ٹوائز ہیں جیسے ڈال ہے، کچھ جانور کا بنا ہوا ہے کوئی، تو یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، بچوں کے کھلونوں میں یہ چیزیں جائز ہے، وہ اس حکم میں نہیں آتے کہ جو انسان گھر کی سجاوٹ بناوٹ کے لیے گھر میں مجسمے لا کے رکھتا ہے، وہ منع ہے اسلام میں۔ تو یہ تقریری حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے لیے میرا آج کا سبق کلیئر ہوگا، اور کسی کو کوئی بات نہیں سمجھ آئی تو ضرور پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ نسرین کا ایک سوال تھا، ویئر ڈو وی رائٹ ہوم ورک؟ اچھا یہ نہیں تھا، نسرین نے تقریری، نسرین آپ کے سوال کا جواب مل گیا تھا، اس لیے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آپ کا سوال اصل تھا کیا۔ بہرحال تو اب ہوم ورک میں نے 5 احادیث ایک پیپر پہ لکھ کے بھیجی ہے، فائل بھیج دی ہے، آپ کو سمپلی ان کو پڑھنا ہے، اور آپ کو اس میں سے تقریری حدیث، فعلی حدیث اور قولی حدیث کو الگ کر کے مجھے بتانا ہے کہ نمبر اے جو ہے وہ کیا ہے، بی کیا ہے، سی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں مجھے آپ کا مل گیا، میں نے چیک نہیں کیا، لیکن ماشاءاللہ آپ نے جلدی کی۔ اور دوسرا ہوم ورک میں نے آپ کو بتایا کہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ کا پتہ بتائیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اور آپ کا نیکسٹ ویک انشاءاللہ میں پھر تھوڑا سا آپ کو حدیث کی تحقیق کس طرح ہوتی ہے، صحیح حدیث کیسے پتہ چلتی ہے، اس میں کیا کیا چیزیں دیکھی جاتی ہے، وہ مختصر سا بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ یہ تو پورا علم ہے، علم الحدیث جو ہے، یہ کیا کہتے ہیں، اصول الحدیث کا پورا لمبا چوڑا علم ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گی تاکہ آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو کہ حدیث، صحیح حدیث جب کہتے ہیں تو وہ کتنے مراحل سے گزر کر صحیح بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آج کا یہ سبق پورا ہوا۔ میں تھوڑا ٹائم لے رہی ہوں بخاری کا سٹارٹ کرنے سے پہلے، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو انشاءاللہ۔ جب آپ بخاری شریف پڑھیں تو آپ کو یہ بیک گراؤنڈ کی نالج سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ صوفی اور یہ مجھے نہیں سمجھ آئی، اچھا قولی اور عملی، قولی اور عملی کا آپ پوچھ رہی ہیں، مجھے نا وسیع آپ کی بات سمجھ نہیں ہے، آپ مجھے واٹس ایپ پہ دوبارہ پوچھ لیجیے گا انشاءاللہ۔ اصولی، اچھا اصولی کون لوگ ہوتے ہیں؟ دیکھیں مختصر سا بتاتی ہوں، اصولی وہ علماء ہوتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے ٹیکسٹ میں جو اشارے ہوتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فلاں الفاظ کا معنی کس طرح لیا جائے گا، وہ ایسے وہ اس کے ریسرچ کے بعد اصول بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان اصولوں سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جو فقہ کے علماء ہوتے ہیں وہ ان اصولوں سے اور قرآن اور حدیث کے نصوص سے بیس پر اپنے مسائل نکالتے ہیں، کیونکہ ہر انسان اپنی مرضی سے نہیں نکال سکتا قرآن اور حدیث کے احکامات، تو اصولوں کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسٹارٹنگ میں سمجھ آیا، بہت اچھا ہے، اینڈ میں سمجھ نہیں آیا تو انشاءاللہ آپ کو میں واضح کر دوں گی، اگر آپ مجھے بتائیں گی کیا نہیں سمجھ آیا تو اگلی کلاس میں واضح کر دوں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور فصیح آپ کا سوال بھی واضح ہو گیا ہوگا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا اس والی حدیث کا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ بہرحال تو جو بھی نہیں ہے، اب الحمدللہ آہستہ آہستہ ہر بات کلیئر کر دوں گی میں۔ چلے، جزاک اللہ خیر، اللہ سبحانہ تعالی ہماری اس کو